بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کئی دنوں سے جو ملک میں سیاسی فساد چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کا بہت نقصان ہوا، کئی دن تک بازار بند رہے اور کئی سرکاری عمارتوں پر حملہ ہوا، جو بے حد قابل افسوس ہے۔ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی تربیت جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ ملک کی املاک جو ہیں ان کو نقصان، خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ بہرحال دونوں طرفین کا اپنا اپنا موقف ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ ہمارے نہیں تھے، وہ گلو بٹ تھے، نون لیگ نے بھیجے ہوئے تھے، اور نون لیگ والے ان پہ الزام دے رہے ہیں۔ ویسے نون لیگ والوں سے وزیر اعظم صاحب آج فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں میرا دل خون کے یا کس چیز کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کا دل پٹرول کی قیمتوں پہ بھی رو رہا تھا، نواز شریف کا بھی رو رہا تھا، مریم کا بھی رو رہا تھا، لیکن وہ اور چڑھتی گئیں قیمتیں۔ اللہ کرے یہاں ایسا نہ ہو، ریورس گیئر لگ جائے۔ تو وزیر اعظم صاحب، صرف میرا اتنا سوال ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات اور حادثات ہوئے ہیں، کیا آپ نے وزیر داخلہ کو ڈسمس کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کو ڈسمس کیا ہے؟ صوبائی وزیر داخلہ کو ڈسمس کیا ہے؟ نہیں، اس کا جواب نفی میں ہے۔ تو ذمہ دار کون ہے؟ آپ سے حکومت نہیں چل رہی تو آپ چھٹی کر دیں۔ آپ اداروں کی بھی بدنامی کروا رہے ہیں۔ پہلے آپ افواج پاکستان کی بدنامی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، خوش ہوتے ہیں پیچھے ہو کے کہ آپس میں یہ لڑیں اور ہماری ضرورت اور زیادہ بڑھے۔ اصل آپ کا فارمولہ تو صرف اتنا ہے، اقتدار ہمارے پاس رہے، آئین پہ عمل ہو نہ ہو، اداروں کا جو مرضی بنے، بس ہم کرسیوں پہ بیٹھے رہیں۔ کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر داخلہ، کوئی وزیر خارجہ، کوئی محترمہ گھر بیٹھے آرڈر چلائیں بیوروکریسی پہ۔ آپ کی اتنی کوئی اوقات ہے صرف؟ اللہ کرے آپ اس سے آگے سوچیں، اس سے آگے بڑھیں۔ اگر آپ وزیر داخلہ کو ڈسمس کرتے، جس کو آپ نے کافی دنوں سے دھمکیاں دینے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ نکل کے دکھاؤ بچوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جو 25 مئی سے عوام پہ ظلم کر رہا ہے، مار کٹائی کر رہا ہے، آنے نہیں دیں گے، نہیں آنے دیا۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ جو آ رہے تھے 25 مئی کو، انہوں نے کہا کہ ہم آگے نہیں جاتے، ہمارے اور اداروں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی کوئی شرم حیا کو ہاتھ نہیں لگا کسی کے بھی۔ کل عدالت نے ضمانت دے دی عمران خان کو، ہائی کورٹ نے بھی، لیکن کئی گھنٹے تک پولیس باہر کھڑی رہی گرفتاری کے لیے کہ وزیر داخلہ صاحب کا بھی اندر ٹھنڈا نہیں ہوا، کوئی اور آرڈر آ جائے گا۔ تو جو مولانا فضل الرحمان کہتے تھے نا، حکیم ثناء اللہ آپ کو پڑی دے گا اور نبڑ لے گا، وہ مولانا نے بھی اب دھمکی دے دی۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ اتنا بڑا سیاستدان، وہ کہتے ہیں میں بڑا سیاستدان ہوں، اور پاکستان بننے سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سیاست کر رہے ہیں، لیکن کل وہ دھمکی دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے کی، کہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، جو ہمارے ساتھ مکوں سے آئے گا مکوں سے مقابلہ کریں گے، جو ڈنڈوں سے آئے گا ڈنڈوں سے کریں گے، جو لاٹھی سے آئے گا لاٹھی۔ کس کو دھمکی دے رہے؟ آپ تو حکومت ہے مولانا صاحب، وزیر داخلہ اور وزیر اعظم آپ کی دائیں بائیں بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دھمکی کس کو دے رہے تھے؟ قوم تو آپ کا یہ تماشا دیکھنا چاہتی کہ آپ ایک طرف سے الزام تو کسی دوسرے فرد پہ لگا رہے ہیں، دہشت گرد اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن خود کھلے عام عدالت فیصلہ کرنے جا رہی ہے، کیس عدالت میں زیر سماعت ہے، بینچ بیٹھا ہوا ہے، اور وزیر اطلاعات صاحبہ کا دھمکیاں دے رہی ہیں، جج صاحبان کو گھر جلا دیں گے۔ اور اب آپ کھلم کھلا پی ڈی ایم کے اجلاس میں فیصلہ آپ نے فرمایا، آپ کو چاہیے تھا یہ پریس کانفرنس وزیر اعظم کو ساتھ کھڑا کر کے کرتے، جو پہلے آپ نے کی۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ پہ حملہ کریں گے، اور انہوں نے تقریباً جب سے یہ امپورٹڈ آئے ہیں کسی کو اسلام آباد میں اجازت نہیں دی۔ اس سے پہلے عمران خان کے دور میں ان سب کو اجازت تھی۔ وہ اپنے کراچی والا بھی صاحب ٹانگیں کانپنے والا بھی دھرنا لے کے آیا
یہاں سے حمزہ شہباز بھی دھرنا لے کے گیا، مریم اور حمزہ، مولانا 2-3 دفعہ آئے، کسی کو روکا نہیں گیا، بلکہ سہولت کاری کی گئی کہ آؤ بھائی کھڑے ہو جو جہاں کھڑے ہونا ہے، انتظامات کیے گئے۔ آپ نے اپنے اس دور فسطائیت میں کسی کو نہیں آنے دیا، مارا پیٹا، پرچے کیے، مقدمات بنائے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، عورتوں کو گھروں سے اٹھایا، علامہ اقبال کی کہ گھر پہ حملہ کیا، وہاں دیواریں پھلانگ کے آپ نے آج اللہ کرے کہ اس پہ بھی وزیر اعظم صاحب کی نظر جائے، جس طرح آج انہوں نے جناح اس پہ خون کے آنسو تھوڑے سے بہائے، اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی کچھ تھوڑے سے آنسو بہائے، چلے آنسو تو بہائے نا۔ ویسے تو وزیر اعظم صاحب جب آنسو بہا رہے ہوتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، وہ ہر بندہ سننے والا محسوس کر رہا ہوتا۔ تو پہلا تو قوم یہ تماشا دیکھے گی کہ دوسروں پہ الزام عائد کرنے والے جو سارا دن پریس کانفرنسیں کر کے پاگل ہو جاتے ہیں، دہشت گرد ہے، انڈیا سے اس کے رابطے ہیں، فلاں ہے فلوں ہے، سارا کچھ کرتے اور یہاں تک کہ کرپٹ ہے، کیس القادر ٹرسٹ کا نکال کے لائے جسے ملک کے کسی بچے نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ تمہاری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تم سے کوئی بیانیہ نہیں بن پا رہا، کوئی کیس تمہیں مل نہیں رہا، ملا ہی تو یونیورسٹی کا کیس ملا کہ پیسے پاکستان میں کیوں لے کے آیا اور کیوں اس نے یہاں آ کے یونیورسٹی یا ٹرسٹ بنایا۔ پیسے تو لوٹ کے باہر لے جاتا تو پھر ٹھیک تھا، یہ تھا آپ کا موقف۔ تو اب کم از کم قوم یہ تو دیکھے گی کہ جس اسلام آباد میں اجازت نہیں تھی کسی کو انٹر ہونے کی، کسی دھرنے کو، کسی احتجاج کو، کسی جلوس کو، اس میں وزیر داخلہ صاحب اور وزیر اعظم صاحب اپنے صدر پی ڈی ایم کو بھی روک پاتے ہیں یا نہیں روک پاتے، یا خود بھی ساتھ۔ آج میں نے خبر پڑھی کہ مسلم لیگ نون کی میٹنگ میں اس دھرنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ بہت اچھا ہے، قوم کے سامنے آپ کا بالکل آپ کو کھل جانا چاہیے کہ آپ کیا چاہتے کیا ہیں۔ ویسے تو قوم دیکھ ہی رہی ہے، سمجھ رہی ہے، کھل کے کھلیں، پتہ چل جائے کہ آپ صرف فوج کا لفظ ہٹا کے آپ اپنا مارشل لا چاہتے ہیں کہ ہم مارشل لا بن کے بیٹھ جائیں، جس کو چاوریہ مقبول جان جیسے بندوں کو، عمران ریاض کو، صحافیوں کو اٹھائی جا رہے ہیں اور عدالتوں میں آ کے جھوٹ بولتے ہیں، عدالتوں میں آ کے معافی مانگ لیتے ہیں۔ عدالتوں کو سخت ایکشن کرنا چاہیے تھا۔ اب سپریم کورٹ سے لڑائی لینے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں حکومت کس طرح ڈیفینڈ کرتی ہے، اور یہ 2 دن باقی ہیں۔ 2 دن میں کہاں تک ان کی ہوا جو بھری ہوئی ہے وہ قائم رہتی ہے یا ہوا نکل جاتی ہے، قوم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن مولانا صرف آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ سوٹی کا مقابلہ سوٹی سے کریں گے؟ وہاں تو آپ کی حکومت ہے، یہ آپ کا بڑا احمقانہ نہیں بچگانہ سا دھمکی لگی آپ کی۔ ویسے آپ نے ایک دینی رہنما اور سیاسی رہنما کی اتھارٹی سے اتر کے اپنے آپ کو ایک کرائے کا قاتل کی سٹیج پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اب پچھلے دھرنے بھی خبریں تھیں کہ دھرنے آپ نے دیے اور اس کا خرچہ کہیں اور سے بیرون ملک سے آیا، لندن سے آیا یا کہاں سے آیا، اور اب بھی آپ پھر دوبارہ نئے خرچے پہ مدرسے کے بچوں کو لائیں گے۔ نون لیگ والے تو نہیں نکلیں گے، نون لیگ والے تو اقتدار کے دوست ہیں، احتجاج کے نہیں۔ نون لیگ والے تو جب نواز شریف کو نکالا گیا اس وقت نہیں نکلے، اسی لیے تو نواز شریف کو پہلے بھی سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا پڑا تھا، اب بھی پھر اس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کو حکم دیا ہے۔ لیکن قوم ساری سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی، قوم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان چند دنوں میں عدلیہ کے فیصلوں سے اس کا وقار بڑھا ہے۔ جب کیس بوگس ہوں اور عدلیہ رعایت دینی چاہیے، کیس بوگس ہوں تو بلکہ کیس بنانے والوں کو طلب کر کے ان کو کوئی نہ کوئی سزا دینی چاہیے تھی تاکہ ڈر خوف پیدا ہوتا کوئی۔ اب وہ نہیں کیا گیا، اس کا شکوہ ہمارا موجود اور رہے گا۔ تو جب عدلیہ کے آزادانہ فیصلے آئیں گے تو قوم تو اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ کو ہضم نہیں ہو رہا، آپ کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، آپ نے جھوٹے کیس بنائے ہوئے سیاسی کارکنوں پہ، دہشت گردی کے کیس۔ تو یہ کل مولانا آپ کو بھی بھگتنے پڑیں گے،
اور وزیر اعظم صاحب آپ بھی سیاسی کارکن اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ یہ اقتدار سدا نہیں رہتا ہے، سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ اللہ سے ڈریں، ایسے کام نہ کریں، ایسی روایتیں نہ بنائیں جو ملک کے لیے، عوام کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے نقصان دہ ہوں، اور کل آپ کو اس پہ پچھتاوا ہو۔ پچھتاوا تو اب بھی آپ کی شکل سے لگ ہی رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا مجبوری آپ کو یہ سارا کچھ کروا رہی۔ اب میں آپ کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا، آپ اسے بہتری کی طرف لے جاتے، ان 8-10 مہینوں میں ملک کو آگے لے جاتے، ان سیاسی حالات کو بہت احسن انداز سے حل کر کے قوم آپ کی واہ واہ کرتی اور آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا، اور آپ اسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ان فتنوں سے اس ملک کو محفوظ رکھے۔